السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی یہاں سپریم کورٹ میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج جسٹس شوکت صدیقی کی عہدے سے برطرفی کے خلاف جسٹس شوکت صدیقی کی آئینی درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس صدیقی کو آج سے تقریباً 2 سال پہلے اکتوبر 2018 میں سپریم جوڈیشل کونسل نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ان کی اس تقریر کا جس میں انہوں نے پاکستان کے خفیہ ادارے ISI پہ الزام لگایا تھا کہ وہ ججوں کے بینچ کی تشکیل دینے میں مداخلت کرتے ہیں۔ یہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس صدیقی نے کہا تھا۔ اس کے اوپر جوڈیشل کونسل نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی تھی اور اکتوبر 2018 میں ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے خلاف آئینی درخواست دائر کی تھی جسٹس شوکت صدیقی نے، اور اس آئینی درخواست کی آج پھر سماعت ہوئی، اور یہ سماعت تقریباً 2 مہینے کے وقفے کے بعد ہوئی، اور اب مزید 1 مہینے کے لیے اس کو التوا میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رشید رضوی صاحب اور جو کچھ وکلاء تھے جنہوں نے کچھ درخواستیں دائر کی ہوئی تھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی حمایت میں، ان میں مبینہ طور پہ ججز کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف سکینڈلس زبان استعمال کی گئی تھی۔ ایڈوکیٹ رشید رضوی کا کہنا تھا کہ رجسٹرار آفس کے جو بھی اعتراضات تھے وہ انہیں بتائے نہیں گئے، انہیں کنوے نہیں کیے گئے، اور عدالت نے جو کہ 6 ججوں پر مشتمل جسٹس عمر عطا بندیال جو تھے 5 ججوں پر مشتمل اس بینچ نے وہ فائل منگوائی اور اس میں اعتراضات کی تفصیلات پڑھی، اور رشید رضوی ایڈوکیٹ سے کہا کہ وہ ان اعتراضات کی روشنی میں ایک ترمیم شدہ درخواست دائر کریں۔ ہم ان اعتراضات پہ بھی آئیں گے کچھ دیر بعد، مگر پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ حامد خان سے جو کہ وکیل ہیں جسٹس شوکت صدیقی کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ صلاح الدین جو کہ اسلام آباد بار کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم ایڈوکیٹ صلاح الدین سے بھی بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ حامد خان صاحب سے۔ حامد خان صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب اگلے سال جون کے مہینے میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ 2 سال سپریم کورٹ میں یہ آئینی درخواست اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ان کی برطرفی کے خلاف، تو اب عملی طور پہ تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو حکومت کو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے تمام بینیفٹس دے کے اگلے سال جون تک، ویسے بھی اب وہ لیو پرائر ٹو ریٹائرمنٹ LPR بنتی ہے اس پہ چلے جائیں گے تو ان کو بحال بھی کر دیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نقصان ہوا ہے ان 2 سال میں عدلیہ کا یا آپ کے کلائنٹ کا؟ دیکھیے، جہاں تک ریٹائرمنٹ کا تعلق ہے ججز ریٹائر ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں سوال اس سے بہت بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا وہ طاقتیں جو عدلیہ کی آزادی کو پسند نہیں کرتی یا عدلیہ کو آزاد دیکھنا نہیں چاہتی، کیا ان کی مرضی سے ججز کو فارغ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے۔ وہ طاقتیں کون ہیں، اور جب ان طاقتوں کا پٹیشن میں ذکر کیا جاتا ہے تو رجسٹرار کہتا ہے یہ سکینڈلس ہے اور ان پہ اعتراض لگا دیا جاتا ہے۔ آپ بتانا چاہیں گے وہ طاقتیں کون ہیں؟ وہ طاقتیں سب کو پتہ ہے، انہوں نے عدالت میں تو ہم نام لیں گے نا ان کا کہ وہاں بھی ظاہر، کیونکہ انہوں نے تو کھل کے الزام لگایا ہے۔ انہوں نے تو کہا کہ فلاں لوگ آئے تھے، فلاں جنرل صاحب آئے تھے، بریگیڈیئر صاحب آئے تھے، انہوں نے آ کے ہمیں یہ کہا۔ اب ہم تو یہ کہتے ہیں انکوائری کی جاتی تاکہ پتہ چلتا کہ یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں درست ہیں، اگر درست ہیں تو پھر اس کا انڈیپینڈنس جوڈیشری پہ کتنا اثر ہوگا۔ مگر یہ سب ملاقاتیں جسٹس صدیقی نے بھی تو کی نا۔ بہرحال یہ معاملہ تو عدالت کے سامنے ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ یہ بھی ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے فوری طور پہ اپنے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو مطلع نہیں کیا اس ملاقات کا، جس کے بارے میں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو اثر انداز ہونے کے لیے کی گئی DG ISI کی طرف سے۔ دیکھیے، یہ ڈیٹیلز میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کیونکہ کیس پینڈنگ ہے، ابھی اس کو سارے فیکٹس بھی دینے ہیں۔ بہر صورت جب معاملہ سامنے آئیں گے تو نظر آئے گا کہ جی انہوں نے اپنی بہرحال ایک آزادی برقرار رکھی تھی، اور انہوں نے جو بات بھی کی ہے یہ اپنے ضمیر کے مطابق کی ہے کہ انہوں نے جو بھی دباؤ تھے اس کا کھل کر اظہار کر دیا ہے وکلاء کے سامنے، جو میں سمجھتا ہوں کوئی مس کنڈکٹ نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہیں اور وہ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا کیس ہی یہ ہے کہ میں حق پہ تھا، سچ پہ تھا، اور میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی، اور سارا کیس بھی اسی پر ہے کہ آیا آپ بغیر انکوائری کے کسی جج کو آپ فارغ کر سکتے ہیں، ریموو کر سکتے ہیں؟ یہ مین کویشچن یہی ہے اس کیس میں۔
کیا جسٹس شوکت صدیقی کے ایسے سنگین الزامات کے بعد صورتحال بدلی ہیں؟ کیا اس وقت جو ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے عدلیہ کے معاملات میں؟ بطور وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں ہر معاملے میں ہی مداخلت ہو رہی ہے اس ملک میں بدقسمتی سے، جو کہ افسوسناک بات ہے۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ حامد خان صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ صلاح الدین جو اسلام آباد بار کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ایڈوکیٹ صلاح الدین صاحب، آپ یہ بتائیں کہ وہ اعتراضات کیا لگا دیے گئے ہیں رجسٹرار آفس کی طرف سے، کتنے پیراگراف کو حذف کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور کچھ بتانا چاہیں گے کچھ ان کی تفصیلات اگر آپ بتا سکیں؟ جی، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جو پٹیشن فائل ہوئی تھی اس میں صرف ایک یہ مطالبہ نہیں تھا کہ شوکت عزیز صاحب کے خلاف جو ایس جے سی نے آرڈر کیا ہے اس کو چیلنج نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو چیلنج کرتے ساتھ ساتھ اسلام آباد بار کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں بڑی سنگین، جی جو اسلام آباد بار جو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے الزامات لگائے ہیں بڑی سنگین نوعیت کے، کہ انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ عدالتی معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، تو ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس تحقیقات سے گریز کیا۔ ابھی اعتراضات کیا لگا رہے ہیں؟ اعتراضات انہوں نے یہ لگائے کہ جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بہت سخت ہے اور اس کو وہ اسکینڈلس ہے، تو انہوں نے چند جو پیراگرافس پہ اعتراض کیا تھا، کوئی اسپیسیفائی تو نہیں کیا کہ انہیں ایگزیکٹلی کون سے الفاظ پہ انہیں شکایت ہے، مگر انہوں نے کچھ پیراگرافس کی نشاندہی کی ہے۔ ایک جیسے پیراگراف 3 تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ بار ایسوسی ایشنز بہت they are deeply concerned by the perception that intelligence agencies are involved in the manipulation of judicial process۔ یعنی بار ایسوسی ایشنز کو بہت تشویش ہے کہ جو یہ خفیہ ادارے ہیں وہ عدالتی معاملات میں دخل انداز ہو رہے ہیں۔ اس پہ اعتراض لگا دیا رجسٹرار؟ جی، کیونکہ جبکہ کہا صرف یہ تھا کہ ایک پرسیپشن یہ اٹھی ہے شوکت صدیقی صاحب کے الزامات کے بعد، کیونکہ بہرحال وہ سینئر پیونی جج تھے اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور انہوں نے حلف پہ یہ دعویٰ کیا تھا، تو کم سے کم ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ اس پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے کم سے کم ایک انکوائری کی تو ضرورت تھی، اور وہ انکوائری جوڈیشل کمیشن نے نہیں کی۔ تو اب ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے وہ انکوائری ہو کہ اگر وہ الزامات غلط ہیں تو وہ کلیئرلی پبلک کے سامنے آ جائیں، اور اگر وہ صحیح ہیں تو پھر نیچرلی جو اقدامات پھر لینے پڑیں گے اس عدالتی انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ضروری پڑیں گے۔ دوسری جو انہوں نے جس چیز پہ objection لگائی وہ یہ تھی کہ اس میں ایک سوال یہ اٹھایا گیا تھا پٹیشن میں کہ whether judicial committee and deference to seniors is to be prized above judicial transparency and historical accuracy۔ اس سوال کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ کہا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اپنی جو تقریر کی تھی بار ایسوسی ایشن کے سامنے، اس میں فارمر چیف جسٹسز کو کرٹیسائز کیا تھا، اور ان کی ججمنٹس جس طرح مولوی تمیز الدین کا کیس ہے اور ڈوسو کا کیس ہے، ظفر علی شاہ کا کیس ہے، ان ججمنٹس کو بھی کرٹیسائز کیا، اور انہوں نے کہا کہ ججز میں آپس میں ایک ایکا ہونا چاہیے، چاہے وہ فارمر ججز ہوں یا پریزنٹ ججز ہوں، اور اس ایکے کی بھی جو وائلیشن ہے وہ بھی مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اس پہ ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر واقعتاً کوئی ججمنٹ ماضی میں کوئی غلط ججمنٹ ہے، یا جس کو فارمر چیف جسٹسز نے خود بھی اقرار کیا ہے کہ فلاں ججمنٹ ہم نے کسی کے دباؤ میں کی تھی، تو آیا اس بات کو چھپانا چاہیے یا منظر عام پہ لانا چاہیے تاکہ آئندہ یہ کام دوبارہ ریپیٹ نہ ہو؟ تو وہ ایک اس کانٹیکس میں یہ کوشچن اٹھایا تھا کہ جوڈیشل کمیٹی بھی اعتراض کر دیا۔ جی، اس پہ بھی اعتراض کیا، تو اس قسم کی لینگویج پہ انہیں اعتراض تھا۔ تو بہرحال اس میں کچھ ہم نے امینڈمنٹس کر کے دوبارہ پٹیشن دائر کی ہے،
تو اب دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے. آپ نے تو یہ بھی کہا عدالت میں کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں تھا رجسٹرار نے اعتراضات کیا کیے ہیں اور آپ نے یہ معلوم کیے بغیر رضاکارانہ طور پہ ترمیم کر دی سب چیزوں کی. یہ سیلف سینسرشپ آپ نے کس بنیاد پہ کی؟ سر جو رجسٹرار صاحب نے پیراگرافس نوٹ کیے تھے کہ انہوں نے یہ پیراگرافس پہ اعتراض ہے, انہوں نے اس میں یہ ڈائریکٹلی, کیونکہ پیراگرافس نیچرلی بڑے لمبے بھی ہوتے ہیں, اس پہ کئی ایلیگیشنز ہوتی ہیں, انہوں نے یہ اور اسپیسیفائی نہیں کیا تھا کہ ہمیں کون سے الفاظ پہ آبجیکشن ہے. بہرحال ہم نے اس لیے, کیونکہ نیچرلی ہم چاہتے تھے کہ ہماری سنوائی ہو, تو ہم نے جو لینگویج, بات یہ ہے ہم نے جو مفہوم ہے وہ نہیں چینج کیا, مگر جو لینگویج جس پہ انہیں اعتراض تھا تو اس کو شاید کچھ سافٹن کیا ہے. کیا اب آپ کے کلائنٹ اس الزام سے دستبردار ہو گئے ہیں کہ خفیہ ادارے مداخلت کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں, ہماری جو بار ایسوسیشنز نے یہ نہیں الیج کیا نیچرلی, بیکاز وی ڈونٹ ہیو ایکچوئل نالج کہ آیا خفیہ ادارے ایکچولی جوڈیشری میں انٹرفیئر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, مگر ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بجائے ان ایلیگیشنز پہ, شوکت صدیقی صاحب کی ایلیگیشنز پہ بجائے انویسٹیگیشن کرنے کے, انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ یہ الزام صحیح ہیں یا غلط ہیں, ہمیں صرف اس چیز سے غرض ہے کہ آپ نے غلط موقع پہ یہ بات کی, تو ہمیں اس پہ اعتراض ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہو اور جو سچ ہے وہ سامنے آئے, اور اس کے بعد جو اقدام لینے ہیں وہ لیے جائیں. تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب اگلے سال جون میں تو جسٹس شوکت صدیقی ریٹائر ہو جائیں گے, اور اگر سپریم کورٹ انہیں بحال کر بھی دیتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سال 2.5 سال جو وہ کام نہیں کر سکے جسٹس شوکت عزیز صدیقی, اس میں بھی آپ کے کلائنٹس کی یا جسٹس صدیقی کی کامیابی ہوگی اگر وہ بحال ہو جاتے ہیں, ان کو فل بینیفٹ مل جاتے ہیں؟ دیکھیں, فرینکلی اسلام آباد بار ایسوسیشن اور ویسے جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کا کسی بھی انڈیویجول ججز میں انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارا انٹرسٹ ہے پورے ادارے میں. ہمارا بیسک انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر واقعتاً ادارے میں انٹرفیئرنس, جوڈیشل ادارے میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے باہر سے, خفیہ اداروں کی طرف سے, تو وہ کام روکا جائے, اس کام کی تحقیقات کی جائے. تو کم سے کم اسلام آباد بار ایسوسیشن کی جو پٹیشن ہے وہ چاہے شوکت صدیقی صاحب ریٹائر ہوں یا نہ ہوں, اس سے وہ بالاتر ہے. وہ ان کے جو ہم نے ایشوز ریز کیے ہیں وہ پھر بھی کنٹینیو کیے. آپ ان کی بحالی چاہ رہے ہیں؟ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو ریکمنڈیشن ہے وہ اس لیے سیٹ اسائڈ کیا جائے, کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ وہ ان کے الزامات پہ تحقیقات کرے اور تحقیقات کرنے کے بعد کوئی فیصلہ سنائے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ صلاح الدین صاحب, جسٹس شوکت صدیقی کے, اور اسلام آباد بار کو حامد خان ایڈوکیٹ اور ایڈوکیٹ صلاح الدین ریپرزینٹ کر رہے تھے. ہمارے ساتھ اسلام آباد بار کے بھی یہاں نمائندے موجود ہیں, اور یہ تمام نمائندے بھی ہر تاریخ پہ آتے ہیں. اپنا تعارف کریں اور بتائیں آپ. میاں فیصل عرفان ایڈوکیٹ سر میں بول رہا ہوں. آج جتنے نو منتخب بار کونسلر کے ممبران تھے, 5 ممبران جو منتخب ہوئے ہیں, تو آج سارے کے سارے اظہار یکجہتی کے لیے شوکت صدیقی صاحب سے آج وہ کورٹ روم میں موجود تھے. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر حسیب چودھری, سیکرٹری سہیل چودھری, ان کی قیادت میں پوری کی پوری کیبنٹ وہ صرف اور صرف اسی کاز کے لیے آج ادھر موجود تھی. بہت شکریہ. آج جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی جو آئینی درخواستوں کی سماعت ہے وہ 1 مہینے کے لیے مزید مؤخر کر دی ہے, اور جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ کہنا تھا کہ تمام ججوں کا اکٹھے ہونا, اس بینچ کی تشکیل جو ہے وہ عام کام کو روک کر کی جاتی ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا, اور ابھی بھی دوسرے شہروں سے جو دوسرے بینچز تھے وہاں سے ججز کو جو ہے لایا گیا ہے اس کیس کی سماعت کے لیے. تو اگلے مہینے اب یہ معاملہ چلا گیا ہے, اور جون اگلے سال جیسے کہ ہم کہہ چکے ہیں جسٹس شوکت صدیقی ریٹائر ہو رہے ہیں. اگر سپریم جوڈیشل کونسل اپنے کے فیصلے کو سپریم کورٹ برقرار رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جسٹس شوکت صدیقی جو ہیں بغیر اپنی پینشن اور مراعات کے وہ اپنے عہدے سے برطرف ہو جائیں گے, اور اگر انہیں ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے بھی بحال کر دیتی ہے تو پھر جسٹس شوکت صدیقی جو ہیں وہ انہیں باعزت بحال تصور کیا جائے گا, اور وہ اپنے ساتھ سابق جج جسٹس جو ہیں نام کے ساتھ لکھ سکیں گے, اور تمام پینشن اور مراعات بھی ان کو ملتی رہیں گی. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.